اور ان کی عمر 80-85 سال تھی. تو وہ میرے علاقے کے جہاں میں شفٹ ہوا جب پہلی دفعہ سوسائٹی میں، تو وہاں میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو میرا ان سے سلام دعا ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے نماز؟ کہتے جب میں جوان تھا اس وقت سے مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی. پھر الحمدللہ پچھلے 20 سال سے تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو ایج گزار رہا ہوں اس میں تو میں سمجھ لیں کہ بس کھونٹا ہوں مسجد کا، ساری نمازیں جماعت سے پڑھتا ہوں. کوئی بہت بڑا حادثہ ہو تو پھر چھوٹتی ہے ورنہ ساری نمازیں جماعت سے. تو میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، میں نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں جماعت سے نمازیں؟ اتنے شوق اور رغبت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پہلے تو ناراض ہوئے تھوڑے سے، پھر میں نے کہا میں ویسے ہی اپنی لرننگ کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ فرمائیں کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیوں ملتا ہے 27 نمازوں کا ثواب؟ گھر میں پڑھنے سے کیوں نہیں ملتا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. بھائی گھر میں پڑھے تو بچے بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی عادت پڑے گی، یہ فائدہ ہے. گھر میں نماز پڑھیں گے گھر والے بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے، گھر میں نماز پڑھیں گے کئی اس کے بھی فوائد ہیں. تو کیوں مسجد میں آ کے پڑھنے سے 27 کا ملتا ہے اور گھر میں کم کا ملتا ہے؟ تو کہنے لگے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے آپ میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو 20 سال میں اتفاق اور اتحاد کے کانٹینٹ میں آپ ایک بریگیڈیئر رہے ہیں، تو آپ نے کیا ایویلیویشن کی ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کے اتفاق اور اتحاد میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کبھی کیلکولیٹ کیا ہے، کبھی آپ نے لکھا، کوئی آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کتنا، مثلا پہلے کتنا اتفاق تھا تو 20 سال آپ سب نے جماعت سے نمازیں پڑھی ہیں تو کتنا اضافہ ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خاموش تھے. پھر میں نے پوچھا اچھا مسائل کا ادراک، آپ نے کہا مسائل کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا میں تو اتنے دن سے یہاں نماز پڑھنے آ رہا ہوں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو تیرے گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کے مسائل میں میں کیا ہیلپ فل ہو سکتا ہوں. میں نے کہا 4 لوگوں کا حلقہ کوئی بنا ہو، یہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہو کہ سوسائٹی کے بارے میں، کوئی سڑک ہے اس کو کیسے ٹھیک کرائیں گے، یا ڈینگی پھیل رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے دیکھا ہو کہ 6 نمازی آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں کہ فلاں کو ڈینگی ہوا ہے تو ہم نے اس سوسائٹی کو ڈینگی فری سوسائٹی بنانا ہے. میں نے کہا نیور سو، میں نے نہیں کبھی دیکھا. تو آپ نے جو فرما رہے ہیں کہ اس لیے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ 20 سال سے نماز نہیں چھوٹ رہی جماعت سے کہ مسائل کا ادراک ہوگا. تو کون سے مسائل کا ادراک کیا ہے آپ نے؟ 2-4 بتائیں. جواب ندارت، کوئی جواب نہیں، کوئی ان کے پاس آرگومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں طے کیا. مسجد میں اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کبھی مسجد میں ہو رہی ہو بات؟ کسی مسجد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مسائل؟ تو یہ ہم نے چیزوں کو بہت کاسمیٹک لے لیا ہے، ہم نے چیزوں کو بہت تھیوریٹیکل لے لیا ہے، ہم چیزوں کو پریکٹیکل ختم ہو گیا. بس ایسے کوئی اعتکاف ہوتا ہے، ایک رسم کے طور پہ اعتکاف ہوتا ہے. قربانی ہوتی ہے جی بکرے سے بچے کھیلیں گے تو بچے ناچیں گے تو بچے کودیں گے تو غبارے باندھیں گے تو بچے انجوائے کریں گے. بچوں کی انجوائمنٹ موجود ہوگی، قربانی کہاں پہ ہے؟ جہاں لگ رہا ہو کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ اللہ کے حکم کے لیے چھری چلا رہے ہیں، کہ نظر آتا ہے وہ غم، وہ درد، وہ تکلیف، وہ تعلق، وہ ریلیشن، وہ اللہ کے ساتھ دوستی، وہ جذبہ کہ نظر آتا ہے؟ وہ جذبہ نہیں ہے. تو اس لیے پوری امت مسلمہ میں، پوری انسانیت میں جو مسائل نظر آ رہے ہیں نا، وہ مسائل ہیں کہ ہم چیزوں کو بہت کاسمیٹک لیتے ہیں اور بہت ٹیمپرری لیتے ہیں، بہت شارٹ ٹرم لیتے ہیں، بہت تھیوریٹیکل، اور اس کی پریکٹیکل ویلیو ختم ہو گئی ہے. یس اور نو؟ اس سے باہر نکلیں گے تو ترقی کا سفر شروع ہوگا. اس روٹین میں پڑے رہیں گے تو روٹین زدہ ہو جانا میرے نزدیک فوت شدہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جب انسان روٹین زدہ ہو جائے، روٹین شدہ ہو جائے. بھئی دیکھو روٹین زدہ ہونا کہ آپ گھر جائیں اور آپ کو اپنی امی کو دیکھ کے 440 وولٹ کا کرنٹ نہ پڑے، اور اپنی امی کو دیکھ کے ساری تھکن ایک دم ایسے ہوا نہ ہو جائے، تو آپ نے اپنی والدہ کو روٹین زدگی کے ساتھ
ایکسپٹ کیا ہے. آپ میں ابھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کوئی دولت تھی, کوئی خزانہ تھا. یس اور نو؟ اگر آپ جائیں گھر میں اور آپ اپنے والد کو دیکھیں اور والد سلامت ہوں اور آپ کے غم ختم نہ ہوں اور آپ کے شکوے شکایتیں ختم ہو کے آپ کہیں ویل ناؤ آئی ہیو گاٹ 1 hour along with my father and I have to have time with my father. اب میرا ابا جی کے ساتھ ٹائم گزرے گا, زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ابو, کب میں کہیں پڑھنے چلا جاؤں, کب ابو دنیا میں نہ رہیں. یہ جو آج 1 گھنٹہ مجھے ملے گا سونے سے پہلے اور اپنے اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے, یہ 1 گھنٹے کو میں امر کر دوں گا. جب تک آپ نے یہ شوق اور جذبہ نہیں ہے تو آپ نے والد کو روٹین زندگی کے ساتھ لیا ہے, ایک بالکل کیجول ہونے کے ساتھ لیا ہے, سنجیدگی سے نہیں لیا. کیا شب لو؟ جب آپ گھر جائیں اور اپنے بچے کو چھاتی سے لگائیں تو آپ کے سارے غم ختم نہ ہو جائیں, اپنے بچے کو دیکھ کے آپ کے سارے مسائل ختم نہ ہو جائیں, آپ کو ایک دفعہ دنیا بھول نہ جائے, تو آپ نے اپنے بچے کی قیمت نہیں جانی, آپ نے اپنے بچے کی ورتھ نہیں جانی. یہ اس سے پوچھیں جس کا بچہ آج آنکھیں موند گیا ہے اور کھولتا نہیں ہے اور ماں چلاتی ہے, روتی ہے, پکارتی ہے, لیکن بچہ واپس نہیں آتا. اس سے پوچھیں اس بچے کی قیمت کیا, وہ کہے گی سارے مال و متا لے لو, سب کچھ مجھ سے چھین لو, میرا بچہ لوٹا دو. لیکن 99% مائیں گھر جائیں گی تو بچے کو کیجول روٹین میں ہے, کوئی ایسا خزانہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. یس اور نو؟ اگر آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں اور کیجول روٹین سے نکل کے اسپیسیفک ہو جائیں تو آپ زندگی کی ایسنس کو سمجھیں گے اور زندگی کے خزانوں کو انجوائے کرنا سیکھیں گے. ادروائز کچھ بھی آ جائے گا, گاڑیاں بھی آ جائیں گی, چیزیں بھی آ جائیں گی, بنگلے بھی آ جائیں گے, معلوم ہوتا سب کچھ آئے گا بھی. تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ٹینز کے اندر کامیاب کون ہوگا؟ جو ٹینز کو کیجول لے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. ماں کو کیجول نہ لیں تو والدہ کی ورتھ نہیں پتا چلے گی, ابا کو کیجول لے لیں گے تو ابا کی ورتھ نہیں پتا چلے گی, والدہ کو کیجول لیں گے والدہ کی ورتھ نہیں پتا چلے گی. آر یو فالوئنگ؟ یہ بات کمپلیٹ کر کے ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں. جی میرے ذہن میں یہ بات کمپلیٹ کر کے ہم نماز کے لیے جائیں گے. تو آپ سارے ساتھی یہ ٹینز کو آپ نے کیجول لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا زندگی میں کیا ملا ہے, زندگی میں کیا موقع ملا ہے, زندگی میں کیا منزل مل گئی ہے, زندگی میں 50 سال کا کام 1 سال میں کرنے کا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور زندگی میں آپ اپنی ہیلتھ کو امپروو کر لیں, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر لیں, آپ ٹریننگ لے لیں, آپ سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں, آپ معاشرے کو بدل کے رکھ لیں, آپ لوگوں کو کریئر دے دیں, آپ لوگوں کو جرائم سے روک لیں, آپ لوگوں کو مسائل سے بچا لیں, لوگوں کو جیلوں میں جانے سے بچا لیں, اور آپ لوگوں کو منشیات سے بچا لیں, لوگوں کو نشے کی لعنت سے بچا لیں. یہ سارے کام آپ ٹینز کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے یہ جانا نہیں ہے تو آپ ٹینز کو سیریس نہیں لیں گے, ایسے نیمے نیمے ہو کے کبھی آئے پھر چلے گئے, کبھی او پی پی میں آئے کبھی نہ آئے, کبھی کام کیا کبھی نہ کیا, 6 دن کام کر لیا, 10 لوگوں نے جوائن کیا تو خوش ہو گئے, 10 نے انکار کر دیا تو ماند پڑ گئے. تو یہ آپ نے ٹینز کی ورتھ کو پھر سمجھا نہیں, پھر آپ نے اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں, پھر آپ نے اس کو سیریسلی لیا نہیں. کیا سب لوگ آر یو فالوئنگ؟ آر یو فالوئنگ؟ تو اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ کسی بھی چیز کی ورتھ کو اگر جان گئے اور اس کو سیریسلی لیں تو اس چیز کے نتائج آپ کی شخصیت کے اوپر اور طرح کے آتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کیجول لے لیں, روٹین لے لیں, اپنے آپ کو لوگوں نے پاکستان میں 99% کیجول لیا ہوتا ہے. وہ جانتے نہیں ہیں میں کیا طاقت ہوں, مجھے اللہ نے کیا قوتیں دی ہیں, کیا توانائیاں دی ہیں, میرا ہاتھ اگر ہل رہا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, میں نے اس کو ہمیشہ کیجول لیا ہے, ورنہ سارا دن ناچتے رہنے کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا ہاتھ باقی ہے, میں کام کر سکتا ہوں. دنیا کے جتنے بینکوں میں جتنی دولت پڑی ہے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اگر میرا ہاتھ سلامت ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں, سب کچھ کما سکتا ہوں. سب لوگ سب لوگ اپنی آنکھوں کو کیجول لیں گے تو آنکھیں ساتھ چھوڑ جائیں گی, اپنی صحت کو کیجول لیں گے تو صحت ساتھ چھوڑ جائے گی, آپ ریلیشن شپ کو کیجول لیں گے ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا, ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کی ویلیو کو کیجول لے لیں گے تو ان کے اندر وہ رشتہ جس کی وجہ سے اس رشتے کا تقدس, خوبصورتی اور اللہ نے اس کو لباس قرار دیا ایک دوسرے کا, پھر وہ باقی نہیں رہے گا. بس پھر دریا کے 2 کنارے چلتے جائیں گے, بس مجبوری ہے, بچے پیدا ہو گئے ہیں, ان کو پالنا ہے, گھر چلانا ہے, گھر کیسے چھوڑ کے چلے جائیں, بس ایک مجبوری ہے, ایک زبردستی ہے, ایک تکلیف ہے, ساری زندگی یہ تکلیف جاری رہے گی. یس اور نو؟ تو چیزوں کی ورتھ کو جاننا, چیزوں کے مقام کو پہچاننا اور پھر اس مقام کے مطابق چیزوں کو رکھنا, اس کو عدل کہتے ہیں, اس کو عدل کہتے ہیں. یہ قرآنک میسج ہے, قرآنک میسج آف عدل ہے. امی کی ورتھ کو جانا اور پھر اس مقام
پھر والدہ کو رکھنا، بیوی کی ویلیو کو جاننا، مقام پہ رکھنا، ان میں لڑائیاں نہ کرانا، ان کو سامنے نہ لانا، اپنی اپنی جگہ پہ ان کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے فرائض کو پورا کرنا اور شاندار زندگی ڈیولپ کرنا، بچے کی ورتھ کو سمجھنا، اپنے پروفیشن کی ورتھ کو سمجھنا اور ہر چیز کی ورتھ کو سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھانے لگ جانا، اور فائدہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھنا، سارے انسانوں تک پہنچانے لگ جانا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن حکیم کا معاشرتی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے فائنل خوبصورت زبردست کمپریہنسو پیغام ہے۔ یس اور نو؟ یس اور نو؟ آلفریڈ نوبیل کون تھا، کیا تھا، اس نے کیا کیا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کیوں نوبیل پرائز ہوا، اس کے اوپر ہم نماز کے فوراً بعد جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس ایک واقعے سے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل جائے کہ نوبیل پرائز کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کیا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ ابھی نماز کی بریک ہے، 15 منٹ کی بریک ہے، 5 بج کے میرے پاس 30 منٹ ہوئے ہیں، تو ہم 5:45 بجے آغاز کریں گے دوبارہ۔ 5:45 بجے آپ تشریف لائیں گے تو میں صرف مشکل سے 1 گھنٹہ اس کے بعد دوں گا، تو اس لیے وقت پہ تشریف لائیں، میں 5:45 بجے شروع کر دوں گا، جتنے بھی ساتھی ہیں۔